السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ اسی میں نجات و کامیابی ہے۔ محترم حضرات، آج ہم صبح و شام کی ایک اور دعا کے بارے میں جانیں گے، جس کے پڑھنے کا فائدہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو سلام رحمہ اللہ حمص کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ تو ابو سلام ان کی طرف اٹھ کر گئے اور کہا، مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور وہ صرف آپ کو بتائی ہو، عام لوگوں سے نہ کہی ہو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کرے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اسے راضی کر دے۔ محترم حضرات، یہ دعا چھوٹی ہے لیکن فائدہ دیکھیے کتنا ہے کہ اللہ اسے راضی کر دے گا جو یہ دعا پڑھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا صبح و شام پڑھا کریں۔ آئیے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5072، سنن ابن ماجہ کتاب الدعا حدیث نمبر 3870۔ آئیے دعا پھر سے سنتے ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ دعا ہم صبح و شام پڑھا کریں، یاد کر لیں اور خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کرائیں تاکہ وہ بھی پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ تو اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔